تو رمضان میں اپنی نیت کو درست کر لو میرے بھائی. اور اپنے نوجوان ساتھیوں سے ایک بات کہنا چاہوں گا, ہو سکے, پاسبل ہے اگر ہم اور آپ چاہیں تو ہو سکے تو 1 مہینہ تھوڑا موبائل سے دوری بنا کے رکھو. اس موبائل نے, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اس موبائل نے آج ہماری نیکیوں کو برباد کر دیا ہے, حاجیوں کے حج برباد کر دیا ہے, عمرے کرنے والوں کے عمرے برباد کر دیا ہے, صدقہ خیرات کرنے والوں کے صدقہ خیرات کو اس موبائل نے آج برباد کر دیا ہے. آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ آئیے میں ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں, حدیث سن لیجیے, آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ موبائل کس طریقے سے ہماری نیکیوں کو کھا رہا ہے. ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے, حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی, اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا. میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ کی پہاڑیوں کے برابر نیکی لے کر کے آئیں گے. نبی نے نیکی کا نام نہیں لیا, پہاڑوں کے برابر نیکی لے کے آئیں گے. اب جتنی نیکی ہم اور آپ جس کو نیکی سمجھتے ہیں اس کو آپ یہاں پہ مینشن کر دیجئے, ذکر کر دیجئے. نماز ہے, روزہ ہے, تلاوت ہے, اللہ کا ذکر ہے, صدقہ خیرات ہے, حج ہے, عمرہ ہے, پہاڑوں کے برابر نیکی لے کر کے آئے گا. وَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا, پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئے گا, لیکن اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو ریزہ ریزہ کر دے گا, ہوا کی طرح اڑا دے گا. میرے بھائیو, رمضان کے تعلق سے سب سے پہلے ہم سب اپنے دل کو ٹٹولیں کہ رمضان کو لے کر کے ہماری سوچ کیا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ رمضان کے بارے میں سوچ کر ہمیں اپنے نفس کے اوپر ایک بوجھ محسوس ہو رہا ہے, ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یار ایک ایسا مہینہ آ گیا, اب ہم کو بھوکا رہنا پڑے گا, 15 گھنٹہ 14 گھنٹہ روزہ رکھنا پڑے گا, 1-1 گھنٹہ ہمیں تراویح پڑھنی پڑے گی. اگر دل کے کسی بھی کونے میں ایسا چل رہا ہے تو یہ بہت گڑبڑ معاملہ ہے. اس لیے کہ رمضان کی ساری برکت ڈیپینڈ ہے اس کے اوپر کہ آپ کی نیت کیا ہے, آپ رمضان سے چاہتے کیا ہیں, رمضان کو لے کر کے آپ سوچتے کیا ہیں. بڑی مشہور حدیث ہے, رمضان کا روزہ رکھنے پر اللہ کے نبی نے پچھلے تمام گناہوں کی معافی کا اعلان کیا ہے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان کا روزہ رکھا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان میں قیام اللیل کیا, تراویح پڑھی, اس کے پچھلے سارے گناہ معاف. من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے لیلۃ القدر میں قیام اللیل کیا, لیلۃ القدر میں راتوں کو نماز پڑھا, اس کے پچھلے تمام گناہ معاف. میرے بھائیو, رمضان کے تعلق سے سب سے پہلے ہم سب اپنے دل کو ٹٹولیں کہ رمضان کو لے کر کے ہماری سوچ کیا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ رمضان کے بارے میں سوچ کر ہمیں اپنے نفس کے اوپر ایک بوجھ محسوس ہو رہا ہے, ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یار ایک ایسا مہینہ آ گیا, اب ہم کو بھوکا رہنا پڑے گا, 15 گھنٹہ 14 گھنٹہ روزہ رکھنا پڑے گا, 1-1 گھنٹہ ہمیں تراویح پڑھنی پڑے گی. اگر دل کے کسی بھی کونے میں ایسا چل رہا ہے تو یہ بہت گڑبڑ. میں کہتا ہوں میرے پیارے بھائیوں, یہ مزاروں پر چادریں چڑھانا یہ کون سے اسلام کا طریقہ ہے؟ ارے تیری قوم کے کتنے لوگ ننگے سو رہے ہیں, کتنے تیرے قوم کی بچیوں کے تن پر آج ڈھانپنے کو کپڑا نہیں ہے, اور تو اللہ کے ولیوں کے انتقال کے بعد ان کی قبروں پر چادر چڑھا رہا ہے. اور آپ جا کے پتہ لگا لیجئے گا, درگاہوں پہ چڑھنے والی یہ چادریں یہ روٹیٹ ہوتی رہتی ہیں. جو چادر آپ چڑھاتے ہیں وہی چادر مارکیٹ میں بکتی ہے اور دوبارہ پھر چڑھائی جاتی ہے, روٹیشن چلتا رہتا ہے. یہ دھندا بن چکا ہے. اسلام میں نہ تو کوئی پکی قبر کی اجازت ہے اور نہ کسی قبر کے اوپر چادر چڑھانے کی اجازت ہے. اسلام قبر پرستی کا مذہب نہیں. ہمارے پیارے نبی نے اپنے انتقال کے پہلے اپنی امت کو خبردار کیا تھا, لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر اور عیسائیوں کے اوپر, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا دیا.